بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فیضان بھائی کے ساتھ ایک مسئلے میں گفتگو کریں گے کہ جس کے حوالے سے ایک ویڈیو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلے وہ ویڈیو دیکھیے، انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ اتنے بزدل ہیں کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر کرسچنز نے کوئی دعوت یہاں پیش کی تو مسلمان جو کرسچینٹی قبول کر لیں، تو یہ سچائی اتنی تگڑی ہے کہ اگر قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت مل جائے، اہل حدیثوں کو مل جائے، اس طریقے سے عیسائیوں کو مل جائے، یہودیوں کو مل جائے، بریلویوں کو، شیعہ کو مل جائے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو فیضان بھائی، اس میں جو گفتگو کی گئی ہے کہ قادیانیوں کو بھی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے، کفار کو بھی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے، تو اس میں ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی دین یہ اجازت دیتا ہے کہ قادیانی یا کوئی بھی کفار، وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، کوئی بھی آپ کی اقلیت یہاں پر جو موجود ہے پاکستان میں، وہ تبلیغ کر سکتے ہوں اور ان کو یہ اجازت دی ہے دین نے؟ کیا ایسا کچھ تصور موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آڈینس سے بھی تھوڑا سا تعارف میں آپ کا کرواتا چلوں کہ بڑی ہی پولائٹ شخصیت ہیں آپ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ شیخ عبدالسلام زہدی صاحب کا جو اپنا بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑے ہی علمی گھرانے سے ہے، اور ان کی پوری فیملی، ان کے بھائی، ان کے والد صاحب، وہ اہل علم کے یہاں بڑی ہی معتبر شخصیت مانی جاتی ہیں قرآن اور سنت اور توحید کے حوالے سے۔ یہ ساری کی ساری فیملی جو ہے وہ آپ کہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ننگی تلوار ہوتی ہے نا، جو نازل کی گئی ہے مشرکین پہ، یا آپ کہہ لیں سوسائٹی میں جو مختلف قسم کی بدعات ہے، اس حوالے سے ان کا پورا خاندان جو ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے۔ تو میں نے تو ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں انٹرو دیتا ہوں، لیکن یہ ان کا آپ کہیں کہ سادگی ہے، بڑا پن ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی انٹرو دیں گے۔ اچھا شیخ، جو آپ نے بات کی ہے نا، اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہاں پہلی بات کلیئر کرتے چلے کہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی قسم کا کوئی شخصی اختلاف بالکل نہیں ہے۔ ہم خالصتاً ایسی بات کریں گے جو اصلاح کے حوالے سے ہو، اور اس میں کوئی ایسی زبان، ایسی ورڈنگ ہم یوز نہیں کریں گے جو ہمیں نبوی اخلاق میں کہیں نہیں ملتی۔ دلائل کی بنیاد پہ ہم ڈسکشن کریں گے، اور پھر آڈینس تک ہے یہ بات کہ وہ دونوں طرف کے دلائل سنیں اور پھر وہ فیصلہ کرے کہ دین کی جو تشریح ہے یا دین کا جو مزاج ہے اس کے مطابق ٹھیک بات کون کر رہا ہے۔ ہم آج کل کے مولویوں کو تو چھوڑتے ہیں نا شیخ، کیونکہ علی بھائی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اگر کوئی ٹھیک بات بھی ہو اس دور کے اسکالرس کی، تو وہ بعض جگہوں پہ بڑا سخت سٹانس لے جاتے ہیں۔ ہم اگر پیچھے جاتے ہیں نبوی دور میں، پھر خلفائے راشدین کے دور میں، پھر صحابہ کے دور میں، کرتے ہم پوری کی پوری ہسٹری اگر نچوڑتے ہیں تو سلطنت عثمانیہ تک جتنے فقہا، جتنے اسکالرز، اس سے پیچھے جائیں صحابہ کا اجماع، پھر اس سے پیچھے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی جو ریاست ہے وہ قائم کی، تو تاریخی حوالہ پڑھیں، قرآن کی نظر دیکھ لیں، حدیثوں کا آپ اگر ذخیرہ کھنگال کے دیں کہ شیخ، تو آپ کو کہیں یہ نہیں ملتا کہ عام جو لے مین ہے، جس کو ہم علمی زبان میں عامی کہتے ہیں، اور عام سی زبان ہے لے مین کے ایوریج جو مسلمان ہیں جس کو کوئی علم نہیں ہے، تو آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے سلطنت عثمانیہ تک، یا ابھی تک بھی جب سے یہ نیشن سٹیٹ وجود میں آئی، کہ امت کا اس پہ اجماع ہوا ہو کہ نان مسلمز کو اجازت ہو کہ وہ مسلمانوں کو کہیں کہ آئیں آپ ہمارا دین قبول کریں اور اپنا دین چھوڑ دیں۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں، یہاں سیکولرزم اور لبرلزم سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں۔ ہماری جو آڈینس جو خاص اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نالج گین کرنا چاہتی ہے، اسلام کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے، ہم ان سے آج ذرا مخاطب ہیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ابھی تک، بلکہ صحابہ کا تو اس پہ اتنا موقف سخت رہا ہے کہ مسلمہ کذاب والا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایک انسان نے خالی نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، اور دعویٰ کرنے کے بعد یہ معاملہ تو دور کی بات ہے کہ اس کو اجازت دی جائے سوسائٹی میں کہ اس کا دین قبول کیا جائے۔ تو صحابہ کا تو اس حوالے سے اتنا سخت سٹانس تھا۔ پھر ختم نبوت والا معاملہ تو اتنا نازک ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسکالرز نہیں ہیں، فقہا نے جو نان مسلمز کی بھی درجے بتائیں ہیں، کیٹیگریز بتائی ہیں کہ کفار کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ عیسائی کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ آپ کو معاملہ ملے گا کہ وہ سب کو پتہ ہے کہ یار یہ سرے سے مانتے ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اچھا، یہ معاملہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ ایک طبقہ جو خود کو کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب آپ ان کے عقائد پڑھتے ہیں تو وہ ان کے
کہیں بھی نا آپ ایک میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کہیں بھی جس کو وہ نبی کہہ رہے ہیں وہ کہیں بھی آپ کو نبی تو دور کی بات ہے، ایک جس کو شریف النفس قسم کا انسان کہتے ہیں وہ کہلانے کا بھی لائق نہیں ہے۔ تو عام جو پبلک ہے، جو عام سوسائٹی کا جو طبقہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ انٹلیکچولی طور پہ بھی اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں، جس کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، تو کیا اسلام کی غیرت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے کہے کہ یار آپ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائیں اور آئیں ہمارے دین میں آپ عمل کریں اور ہمارے دین میں داخل ہو جائیں، اور اوپر جو اسٹیٹ ہے وہ اس حوالے سے چپ بیٹھی رہے اور اجازت ہو؟ پھر تو یہ ایک بہت بڑا نہ ختم ہونے والا جو زہر کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ پھر ہم آ جاتے ہیں جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں۔ مرزا صاحب اکثر کہتے ہیں نا یار کہ اسٹیٹ کے، میں اکثر کہتا ہوں کہ اسٹیٹ کے خلاف آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا سلام صاحب کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا جو آئین ہے، وہ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ یہ لوگ تبلیغ کریں۔ ایک طرف تو مرزا صاحب اپنی بات کو جسٹیفائڈ کرنے کے لیے بہت سی چیزوں پہ بہت سی ویڈیوز میرے پاس ایسی موجود ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسٹیٹ نے جو فیصلہ کر دیا ہے کسی بھی مذہبی ٹولے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف ہے۔ دوسری طرف جو قادیانیوں والا معاملہ ہے اس میں مرزا صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی انہیں بھی اجازت ہونی چاہیے، اور وہ کہ اچھا مولویوں کو یہ ڈر ہے جی کہ وہ مسلمان جو ہے وہ اپنا دین نہ چھوڑ دیں۔ یار مولویوں کا کیا، مجھے بھی ڈر ہے کہ میرا بہن بھائی جو معاشرے میں ہے وہ اپنے دین پہ قائم رہے، مجھے بھی یہ ڈر ہے کہ وہ مرتد نہ ہو۔ اللہ قرآن میں نہیں فرما رہے کہ آپ پہ یہ فرض ہے کہ خود کو بھی دہکتی ہوئی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی؟ اچھا اسی سے پھر استدلال کیا ہے سارے مفسرین نے کہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ سوسائٹی ہے، جو سارے کا سارا معاشرہ ہے، امت پہ یہ لازم ہے کہ اس کو دہکتی ہوئی آگ سے بچائے۔ تو قرآن کی نص سے تو شیخ یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ امت کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ تم کو وہ امت بنا کے بھیجا گیا جو خیر کے کاموں میں، بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا کہ بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں کی دعوت دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو کیا یہ خیر کا کام ہے کہ آپ کسی مسلمان کو دعوت دیں کہ تو عیسائیت قبول کر، تو قادیانی قبول کر، یا تو ہندو مت قبول کر، اور مسلمان جو ہے اس کو چھوڑ دیں اور مسلمان کے اس کو اجازت ہونی چاہیے؟ قرآن کی نص سے تو یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ خیر کے کاموں کی دعوت اور برائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو قادیانیت کا مذہب ہے یا جتنے بھی نان مسلم ہیں، جتنے ادیان ہیں اسلام کے مقابلے، وہ بھی حق ہیں؟ اچھا اس کا تو یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے اگر ہم ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ جی وہ بھی تبلیغ کریں، تو اس کا تو یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اس بات کو ماننے لگے ہیں کہ وہ بھی مذاہب اللہ تک پہنچنے کا ایک رستہ ہے۔ مطلب ان مذاہب سے بھی، یعنی قادیانی مذہب پر بھی کوئی اگر چلتا ہے تو وہ بھی گویا کہ اللہ کو راضی کر لے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو دین کے طور پر اپناتا ہے، کسی بھی مذہب پر چلتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کا دن جو ہے وہ اسلام مکمل ہو چکا اور تمام جو ادیان ہیں وہ منسوخ ہو گئے اس دن، اور دین اسلام پر اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم پر مکمل کر دی۔ اب اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کو بھی تبلیغ کا حق ہے، تو گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب بھی اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہیں اور وہ منسوخ نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا اس میں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا شیخ کہ ہم جب آج سے 100 سال یا 200 سال پیچھے جاتے ہیں یا درجن بدرجن آپ جتنا پیچھے چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی ادوار کے بارے میں کہا کہ یہ بہتر ہیں، ایک اپنا دور، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد، یہ خیر کے دور ہیں۔ عام علماء نے اس سے یہ استدلال کیا، یا کلاسیکل اسکالرشپ نے بھی، پھر آپ جتنے پیچھے چلے جائیں، آپ جیسے جیسے پیچھے جائیں گے تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ جیسے جیسے صدیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں تو معاملہ بجائے بہتری کی طرف خرابی، خرافات اور فتنوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس دور میں تو آپ کے بارے میں جو ایک عام جو لے مین یا عام پبلک ہوتی تھی، جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں تو زیادہ نہیں تو کم سے کم نمازیں اور عبادات والا معاملہ ان کا ٹھیک ہوا کرتا تھا۔ اس پرفتن دور میں ایسی سوسائٹی میں کہ جہاں معاشرے کی ابھی بھی اکثریت نہیں، گنا چنا طبقہ، آپ مسجد میں دیکھ لیں جمعے کو آبادی کیا ہوتی ہے اور باقی
نمازوں میں کیا ہوتی ہے. ایسے فیل ہوتا ہے جیسے جمعہ فرض اور باقی نمازیں اللہ نے چھوڑی ہوئی. اچھا اب میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں شیخ کہ مساجد کا یہ کمیٹیوں والا جو سسٹم بنا ہے اس میں ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ لٹرلی ان سے کبھی ڈسکشن ہو تو ان کو مطلب استنجے کا بھی طریقہ نہیں آتا ہوتا. اور اچھا بعض تو لوگ ایسے ہیں جن کو پاکی پلیدگی کے مسائل بھی نہیں پتہ. اب اس قسم کی سوسائٹی میں وہ دور کیا تھا خیر والا دور ہے, تو اس میں صحابہ نے اس مسئلے پہ ٹالرنس نہیں دکھائی. یہ دور اتنا خطرناک دور ہے, فتنے کا دور ہے, سوشل میڈیا پہ ہر بندہ اپنا اپنا منجم بیچ رہا ہے اسلامی ٹچ دے کے. تو کیا اس میں جب ہم الاؤ کریں گے قادیانیوں کو بھی, عیسائیوں کو بھی, یہودیوں کو بھی, ہندوؤں کو بھی کہ آپ مسلمانوں کو دعوت دیں کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کے اور ہمارے مذہب کی طرف آئیں, تو یار کون سا ایمان والا بندہ ہے وہ تو ڈرے گا نا. جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ڈر پڑا ہوا, یار ڈرنا چاہیے آپ کو کہ آپ کی مسلمان سوسائٹی میں اگر کوئی خرابی پھیلا رہا ہے تو اس کو آپ نے روکنا ہے. اللہ نے نبی علیہ السلام کو ڈرایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, ان سے ڈریے کہ ان یفتنوکا کہ یا آپ کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. کس بارے میں؟ عن بعض ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیے ہیں احکامات ان میں سے بعض کے بارے میں کہیں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دے. ان سے بچیے, ان سے ڈریے. صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے ڈرا رہے ہیں, تو ایک عام آدمی کو, ایک عام مسلمان کو کیوں نہیں ڈرنا چاہیے اس فتنے سے کہ وہ ایسے لوگوں کو سننے بیٹھ جائے, ایسے لوگوں کو پڑھنے بیٹھ جائے کہ جو امت کے اجماعی طور پر یعنی کافر قرار دیے جا چکے ہیں, جن کے کفر میں شک ہی نہیں ہے. اچھا پھر آپ شیخ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو کل ہی عبدالعلام صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی, اور یہی میں اکثر آڈینس سے بھی کہتا ہوں اور اپنے سرکل میں بھی کہ صرف کتاب پڑھ لینا یہ بھی آپ کو علم کی جو گہرائی ہے اس میں نہیں لے کے جاتا, اور صرف کسی کو سن لینا اور تحقیق کا ذوق ختم کر دینا, مطالعے کا ذوق ختم کر دینا, یہ بھی آپ کو علم کی گہرائی میں نہیں لے کے جاتا. انسان محفوظ تبھی رہتا ہے کہ بہترین لٹریچر مطالعے کے ساتھ ساتھ اچھے استادوں کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہو. اب یہ جو معاملہ ہے جس طرح علی بھائی نے بتایا ہے کہ عام پبلک میں یہ معاملہ ہونا چاہیے, عام پبلک کا تو کیا حال ہے آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ فراغت کے بعد علماء کا بھی وہ مطالعے کا ذوق تو ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خطرناک بات ہے شیخ کہ میں آپ سے ایک قصہ پرسنلی شیئر کرتا ہوں کہ 2 لوگ ہیں ایسے میری لائف میں جو واقعی ہے میں نے دیکھے. اس کے بعد سے میں نے پھر کبھی کسی کو مشورہ نہیں دیا کہ یار آپ بنا استاد کے ہر چیز خود ہی پڑھو. ایک بھائی صاحب جو ہیں میرے پاس آئے, انہیں میں نے مشورہ دیا یار کہ یہ فروعی اختلاف ہوتے ہیں, آپ ریسرچ کریں آزاد دانہ سوچ رکھ کے تو بہتر ہوگا. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ وہ بالکل سرے سے ہی حدیث کے منکر ہو گئے. انہوں نے کہا حدیث نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. دوسرے بھائی صاحب ہیں کشمیر کے, میں ان کا نام نہیں لیتا, ان کو شوق چڑھا یہودیت کو پڑھنے کا اور باقی مذاہب کو پڑھنے کا, عیسائیت کو بھی پڑھنے کا. تو ان کا کیا معاملہ ہوا, وہ تو بالکل ہی دین کو چھوڑ کے آپ کہہ لیں کہ اس ٹائم میں ان کی تکفیر تو نہیں کرتا, لیکن اس ٹائم نا وہ ایک کھچڑی سی نہیں ہوتی, وہ آدھا دہریہ اور آدھا اللہ پہ ایمان رکھنے والا, اس ٹائم ان کے حالات وہ ہوئے ہیں. کچھ معاملوں پہ بالکل ہی وہ خدا کے منکر کہتے ہیں یہ نہیں, اور کچھ چیزوں کو مان رہے ہیں. اچھا جب اس پہ میں نے بڑی غور و فکر کی اور میں پریشان بھی ہوا کہ اس کی وجہ کیا, تو اینڈ پہ شیخ جب میں نے یہ دیکھا نا تو وہ یہ تھا کہ وہ خود ہی تحقیق کے چکر میں پڑے, کسی اچھے مستند اسکالر کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہوا, اور تحقیق میں بھی انہوں نے وہ کتابیں تو پڑھ لی جو خدا کے وجود کے مخالف تھی, وہ کتابیں نہیں پڑھی جو ان کے خلاف دلائل دیے گئے تھے. تو اس میں یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس پہ آپ کا بھی شیخ دینی بیک گراؤنڈ ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقفاً با وقفاً تدریجاً یہ کام ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا کی خیر بھی ہے, اس کو ہم مانتے ہیں, تسلیم بھی کرتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا یہ جو نیگیٹو پہلو آیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں خود ہی ریسرچ کر کے اور جو میری عقل, یہ بڑا خطرناک معاملہ کہ جو میری عقل مانے گی اسلام کے مطابق یا باقی دین کے مطابق میں وہ چیزیں لوں گا. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اپنے جو پسندیدہ مینٹور ہے, اسپیکر ہے, اسی سے لینی چاہیے, اسی کی بات کو حرف آخر ماننا چاہیے کہ یا جو اسلاف ہیں سلف صالحین ہیں ان کی کیا تحقیق رہی ہے, یا ابھی بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ فروعی مسائل کے ہوتے ہوئے امت جمع ہو گئی ہے کسی چیز پہ,
تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ جو فتنہ برپا ہوتا ہے اسلام کے اگینسٹ، اس میں زیادہ بڑا، اگر آپ سے میں سوال کروں کہ اس دور میں زیادہ بڑا جو آپ کہیں کہ ہتھیار جو ہے یا باطل قوتوں کی طرف سے جو چیز استعمال کی جا رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اس میں بچاؤ اسی بات میں ہے کہ ہم اہل سنت کے جو معتبر مذاہب ہیں، جو فقہی مذاہب ہیں، جو عقدی مذاہب ہیں، جو بڑے بڑے نام ائمہ کے جو سامنے آ چکے ہیں، جن کا بہت بڑا علمی کارنامہ سامنے آ چکا ہے، امام ابن تیمیہ ہیں، امام عبدالوہاب ہیں، اور احناف ہیں، اور شوافع ہیں، مالکیہ ہیں، یہ تمام جو حنابلہ ہیں، یہ سب جو اہل سنت کے مذاہب ہیں اور جو معتبر شخصیات ہیں، انہی سے جوڑنا چاہیے. ان سے جتنا انسان ان سے دور ہوگا اور ایک آزاد فکر لے کر اپنی تحقیق پر جو ہے ریسرچ کرے گا تو وہ گمراہی کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ وہ فہم سلف سے بھی دور ہٹے گا. ٹھیک ہے، اور وہ ایک نصوص سے ایک ایسا مفہوم اخذ کرے گا کہ جو اس کو اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ اس کی استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ استنباط کر سکے، استخراج کر سکے مسائل کا، یہ اس کا میدان ہی نہیں ہے. تو اس کو تو ایسے معتبر علماء سے، ایسے معتبر مذاہب سے جوڑنا ہے کہ جن سے وہ دین کو سیکھے. ورنہ کفر چاہتا کیا ہے؟ کفر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو، کما کفروا فتکونون سوا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا اور پھر تم سب جو ہے وہ برابر ہو جائیں. یعنی کفر چاہتا ہے کہ ہم کفر کریں، ہم بھی انہی جیسے کافر ہو جائیں. تو یہ جو ہم اجازت دیتے ہیں ان کو کہ بھی اگر جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں علی بھائی کہ جناب ان کو اجازت دے دی جائے تبلیغ کی اور پھر یہ اس میں کوئی حرج نہیں اور ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، تو کفر تو چاہتا ہے کہ یہ ہماری دعوت پھیلے اور لوگ اس طرف مائل ہوں. تو اس سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے. بلکہ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اللہ کہتا ہے ان لوگوں سے قتال کرو، ان لوگوں سے تو جو ایمان نہیں لائے. اب قادیانی جو ہیں وہ اجماعی طور پر کافر قرار دیے جا چکے ہیں، کسی کو اس پہ شک نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں، کافر ہیں. اور دیکھیں شیخ، کافروں میں بھی بات وہی آ جاتی ہے، کیٹیگریز ہیں کہ دیکھیں عیسائیوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ عیسائیوں کے ساتھ اتنا سخت معاملہ نہیں کرتے، تو میں اکثر کہتا ہوں یار عیسائی تسلیم کر رہا ہے نا کہ میں رسول اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، بالکل وہ سرے سے مان ہی نہیں رہا. ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے نہیں نہیں ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ساتھ ہی وہ کہتا ہے لیکن ذلی بروزی فلانا ٹنگا پتہ نہیں نبوت کی کتنی کیٹیگریز ہیں، تو رسول اللہ کے بعد بھی نبوت جاری ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اب اس میں ایک عام آدمی جس کو قرآن اور سنت کے بیسک معاملات کا نہیں پتہ، اس کو جب ایک بندہ آئے گا آپ سے بڑی اس کی داڑھی ہوگی، میرے سے بڑی اس کی داڑھی ہوگی، پگڑیاں بھی انہوں نے واہ واہ باندھی ہوتی ہیں، وہ تو کہے گا یار یہ تو بالکل سنت میں ڈوبا ہوا ہے. اچھا وہ رسول اللہ کہے گا، ساتھ درود و سلام بھی بھیجے گا. اب ایک عام بندہ جس نے زندگی میں کبھی قرآن کھول کے ہی نہ پڑھا ہو، اس قسم کے طبقے کا جب اس قسم کے طبقے کے ساتھ معاملہ ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کا علمی حال کیا ہے، وہ تو گمراہی ہے. بالکل. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ جو ہم مرزائیوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں نا، وہ اس میں شدت اسی وجہ سے کہ یار ایک تو آپ اون بھی کر رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میرے ماں باپ قربان، ان پہ آپ درود و سلام بھی بھیجو، لیکن آپ جس کو نبی مان رہے ہو اس نے اتنی گندی باتیں کی ہیں رسول اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کہ اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کی جماعت کے حوالے سے، اس سے بڑھ کے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کہ وہ تو ایک شریف انسان کے لانے کے لائق نہیں ہے. بالکل. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دعوت دیں اور مسلمانوں کا معاملہ. اچھا آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، تو میں آڈینس کے ساتھ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. میرے ذہن سے نام نکل گیا، آپ اگر آپ کے ذہن میں ہوا تو وہ بتائیے گا. کہ میرا بہت ذوق تھا کہ میں کوئی ایسی کتاب پڑھوں، کہ اب تو بہت کام ہو چکا ہے کہ بھائی جس کا نا بڑا زبردست عقلی حوالے سے عیسائیت جو اعتراض کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یا عیسائیت کے جو عقائد ہیں اس کا جو ہے کہتے ہیں نا کہ بڑی ڈیپتھ کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے بالکل، جس کے بارے میں مولانا اسحاق صاحب فرماتے تھے کہ یہ کتاب مجھے اتنی پسند ہے کہ میں علماء سے کہہ چکا ہوں کہ اسے نصاب میں شامل کرو، کہ عیسائیت کی طرف سے جتنے معاملات آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، کہ اس کا ایسا بہترین رد کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ اس کو نصاب میں شامل ہونے چاہیے. لیکن یہاں شیخ پھر مسئلہ وہی آ جاتا ہے نا کہ ایک دین کا دائی، جس کو علی بھائی کو لوگ دین کے دائی سمجھ رہے ہیں. اچھا مرزا صاحب کی ویسے بھی پرسنالٹی عام پبلک میں بھی یہ کہ اسلامک پریچر ہے.
اب وہ جس کو دائی سمجھ رہے ہیں وہی کہیں کہ یار بابے تو کوئی شے ہی نہیں اور بابوں نے یہ معاملہ کیا. ابھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جس نے نہیں پڑھا اب اس کو کیسے پتا کہ یار بعض چیزوں پہ ان کے کیا کمال کے معاملات ہیں. تفردات ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے ابن تیمیہ معصوم ہیں, فرشتے ہیں, تفردات ہوتے ہیں, لیکن شریعت کا مزاج ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ خیر زیادہ کس سے پھیلی ہے. مطلب میں جب سنتا تھا علی بھائی کو تو ایک ان کی ویڈیو پہلے وقتوں میں تو انہوں نے ابن تیمیہ کو کہا جی وہ تو ایک عام سے قاری تھے اور یہ وہ فلاں. ابن تیمیہ کی چھوٹی سی کتاب تھی السیاست الشریعہ, تو جب میں نے وہ پڑھا تو 2 دن تک میرے ذہن پہ اتنا گہرا اثر رہا شیخ ابن تیمیہ کا کہ میں نے کہا یار یہ لوگ ہماری امت میں گزرے اور ہمیں پتہ ہی نہیں. اس کے بعد سے پھر میں آپ سمجھ لیں کہ ابن تیمیہ کو پڑھنے کا شوق ہوا, پھر ان سے آگے ابن القیم کا پتہ چلا, امام ابن کثیر کا, مطلب ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو ہماری کلاسیکل اسکالرشپ میں انہی بابوں میں آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کو خالی ان کو پڑھ کے آپ کا ایمان جو ہے تازہ ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ ایک ڈسکشن تھی ہماری جو میرے ایک طبیعت پہ یہ چیز بڑی بوجھ فیل کر رہا تھا کہ اگر ہم سب کو ہی اجازت دیتے ہیں اس سوسائٹی میں کہ جو میرا خیال ہے کہ سال میں ایک دفعہ قرآن کھولا جاتا ہے گھر میں, وہ بھی ترجمے سے نہیں پتہ, جن کو اپنے اسلام کا نہیں پتہ, ان کو ہم اجازت دے دیں کہ جی قادیانیوں کو بھی کہ آئیں آپ اپنی دعوت کریں اور ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. یار یہ علمی ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپس میں ڈیبیٹ نہ ہو. اگر کوئی قادیانی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم, کوئی بھی نان مسلم کرنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم, لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ کرے نا جو اس چیز کے, اس فن کے ماہر ہوں. بالکل, علماء کا کام ہے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو سارے کے سارے صحابہ تھے وہی فقہی مسائل جو ہے وہ حل کیا کرتے تھے, حدیثوں کا متن بھی وہ حل کرتے تھے, نہیں. بلکہ آپ کو بہتر پتا ہوگا شیخ, جو اکثر ایسے صحابی تھے جن کی علوم پہ گرفت نہیں تھی, ہمارے ہوتے تھے اس ٹائم کے جو صحابی تھے وہ گنے چنے ہی صحابہ تھے جن سے علمی مسائل پوچھا کرتے تھے. تو عام جو بندہ ہے وہ تو اس ٹائم اس کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ قرآن اور سنت کے معاملے پہ رائے دے. اور میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے, یا اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے, حضرت علی کا یہ قول پڑھا تھا ابن داؤد میں غالباً کہ فتنوں کے دور میں ہر بات پہ فوراً سے پہلے رائے سے بھی پرہیز کرو. یہ جو ہم ہر بات پہ ایک دم سے ایک کوئی چیز ہمیں پسند آتی ہے دین کو لے کے نا, تو ایک دم سے ہم کہہ دیتے ہیں نہیں یار یہ ایسا ہے, نہیں یار یہ ایسا ہونا چاہیے. جب آپ سلف کا فہم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ اس چیز سے بھی پرہیز کرتے تھے. بلکہ آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہوگا کہ صحابہ کا عمومی مزاج تھا وہ فتویٰ دینے سے بھی کتراتے تھے. بہت لمبا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو تب یہ معاملہ ہوتا تھا. تو لاسٹ میں شیخ آپ اس حوالے سے فرمانا چاہیں کہ یہ کیا لگتا ہے کہ آج ہمارے ملک میں یا دنیا میں اسلام کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ہے کہ مطلب مختلف نظریات آ رہے ہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں اسلام کا کوئی سیاسی نظام ہی نہیں ہے, یار کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہے قادیانیوں کو بھی اجازت دے دو, وہ بھی تبلیغ کریں. اس کی کور کیا ہے کہ یہ اس قسم کی ہر کچھ عرصے بعد یہ باتیں کیوں آتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے, علم کی کمی ہے, سیاسی غلبہ نہیں ہے, ایسے لوگ سوسائٹی میں نہیں رہے جیسے ہمارے سلف تھے, اسلاف تھے؟ مطلب میں سوچتا ہوں, مجھے یہ کبھی کبھار نہایت دکھ ہوتا ہے کہ آئے دن ہی کوئی نہ کوئی ایسا سوشل میڈیا پہ شوشہ اٹھتا ہے اور اس کے پیچھے اسلامی ٹچ بھی دیا گیا ہوگا, لیکن جب ہم ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو دور دور تک اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ علماء سے دوری, نصوص قرآن اور حدیث سے دوری, یہ بنیادی وجہ ہے. فہم سلف سے دوری, ہر بندہ خود مجتہد بنا ہوا ہے, اپنی ایک فکر گھڑتا ہے, قرآن اور حدیث سے اس کا استدلال لیتا ہے اور وہ ایک نئی ایک فکر کھڑی کر دیتا ہے. وہ گاندھی صاحب ہیں, انہوں نے ایک فکر کھڑی کر دی, علی بھائی آئے انہوں نے ایک فکر کھڑی کر دی, اس سے پہلے اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں, چھوٹے چھوٹے گروہ, ہر آپ کو شہر میں کوئی نہ کوئی ایک نیا فتنہ, کوئی ایک نئی شخصیت, کوئی نئی بات جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فہم سلف کو سمجھا ہی نہیں, علم حاصل ہی نہیں کیا, بس قرآن ترجمے سے پڑھ لیا, اردو کتابیں پڑھ لیں, اس کو کافی سمجھا اور بس اپنی ایک فکر پیش کر دی. عربی آتی ہی نہیں. عربی جو ایسے علوم تھے جس کا سیکھنا ضروری تھا کہ قرآن کی, اچھا کئی مفسرین بنے ہوئے ہیں وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو عربی پڑھنا تک نہیں آتی ہے, نحو اور صرف نہیں آتی ہے, بلاغت نہیں آتی ہے ان کو, مطلب اس طرح کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم علم سے جڑتے ہی نہیں ہیں, علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے, بس اپنی ایک دکان اور اپنی ایک فکر پیش کر دی تاکہ سوشل میڈیا پر ایک واہ واہ ہو جائے. اور یہ چیزیں ہیں, بس اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے محفوظ رکھے ہمیں. آمین جی. اور میں پھر
جانے سے پہلے آڈینس کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا علی بھائی سے بھی کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہم انہیں مسلمان ہی سمجھتے ہیں، اور ہم یہ دل سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور انہیں بھی ایسے جو فتنے جو امت میں مزید توڑ کا سبب بنتے ہیں، جو امت میں مزید گمراہیوں کا سبب بنتے ہیں، ان سے دور رکھیں. اور نیکسٹ ٹائم بھی جب ہم کبھی بھی کسی بھی شخصیت کے آپ کہیں گے کہ نظریات سے اختلاف کرنے کے لیے، ان کے نظریات کا رد کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو امید ہے کہ آپ ہم میں ایسی ہی فکر پائیں گے کہ جس سے آپ کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم گالی گلوچ لان تان کے یا کسی کی تکفیر کرنے کے قائل نہیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو سلف صالحین تھے، جو ان کا اجماع تھا، ان کا فہم تھا، اسی پہ اللہ ہمیں جمائی رکھے، اور قیامت والے دن اللہ ہمیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور دنیا میں جو جتنی قسم کی گمراہیاں یا فتنے ہیں ان سے محفوظ رکھے. جزاک اللہ خیر.